الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پروگرام الفرقان کے سلسلے میں کفر اور اسلام سے متعلقہ عقائد اور دیگر مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اب آخر میں ہم مرتد اور ارتداد کے احکام عرض کر رہے تھے اور آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی روح سے مرتد کے سابقہ زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسے تجدید ایمان کرنا لازم ہے۔ اور مرتد کی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے کسی شے کا اس طرح انکار کر دے کہ اس انکار کے سلسلے میں کوئی صحیح تعویل، صحیح عذر بیان نہ کر سکے۔ یعنی اس نے ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کیا اور جب اس سے کہا گیا کہ تم نے انکار کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے، تو وہ کوئی معقول دلیل پیش نہ کر سکے تو وہ مرتد ہوگا۔ اور ضروریات دین کی تعریف ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ احکام ہوتے ہیں، وہ ضروری عقائد ہوتے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے رکھنا اسلام میں باقی رہنے کے لیے ضروری ہیں یا اسلام میں داخلے کے لیے ضروری ہیں۔ لہذا اگر کسی بھی شے کا ان میں سے انکار کر دیا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج متصور ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں سے متعلق عقائد ہیں، اسی طرح احکام کے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان کی شرائط کے ساتھ۔ تو اگر کوئی مثلا نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج متصور کیا جائے گا، وہ مرتد ہو جائیں گے اور بدترین کفر کی یہ صورت ہوتی ہے اور دائرہ اسلام سے باہر ہوں گے۔ تو اس لیے ارتداد کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خدا نخواستہ اپنی لا علمی، کم علمی یا جہالت کی بنا پر اس میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ پھر پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے رہیں حالانکہ ہم کفر میں زندگی گزار دیں اور مرنے کے بعد منکشف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حالت کفر میں پہنچے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو حالت کفر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دنیا میں اپنے کیے گئے اعمال کا کوئی بدلہ میدان محشر میں نہیں پا سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جہالت عذر نہیں ہوتی، لہذا ضروریات دین سے متعلق جہالت عذر تصور نہیں کی جائے گی کہ کوئی شخص یہ کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھئی آپ نے کیوں نہیں سیکھا تھا؟ آپ سیکھیں اور سیکھنے کے بعد شرعی تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو ضروریات دین کے انکار سے بچانے کی کوشش کریں گے، آپ پہ لازم تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر ایک دفعہ وہ بحث میں ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا تاکہ اس کی روشنی میں پھر یہ مسائل آپ سنتے چلے جائیں کہ کفر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو ہم کہتے ہیں کفر ثابت ہو گیا۔ اب یہ انکار یا کفر جو ثابت ہوا یہ دو طرح کا ہوگا۔ کیا کسی شخص نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا تو کیا وہ تعلیمات ضروریات دین پر مشتمل تھیں یا ضروریات دین کے علاوہ دیگر امور پر مشتمل تھیں؟ اگر تو ضروریات دین پر مشتمل تھیں تو ایسا شخص اس انکار کے باعث کافر کہلائے گا، مرتد کہلائے گا، اور یہ کفر جو ہوتا ہے اسے کفر صریح کہتے ہیں، کفر اتفاقی کہتے ہیں، کفر التزامی کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ضروریات دین کے علاوہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا سرکار کی طرف سے لائی ہوئی باتوں کا انکار کر بیٹھے گا تو اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہوتا ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے، لہذا ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، اس کے فعل یا اس کے قول کو کفر قرار دیا جائے گا۔ ہاں احتیاطاً ہم اسے کہیں گے کہ آپ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، اور یہاں جو کفر ثابت ہوگا وہ کفر غیر صریح
کفر اختلافی اور کفر لزومی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو مرتد کے مسائل بیان کر رہے ہیں، حقیقتاً ارتداد کے مسائل جو ہیں یہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا کہ جو کفر صریح میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر اتفاقی میں، کفر التزامی میں مبتلا ہونے والا ہے، اس کے یہ احکام ہیں۔ لیکن یہاں جو مثالیں پیش کی جائیں گی اس میں بعض کفر غیر صریح کی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نشاندہی کر دیں گے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ باہر شریعت کے 9ویں حصے سے مرتد کا بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر یہ مطالعے میں رہتی ہے لوگوں کی کتاب، تو اس حصے کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی اور ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ مرتد کی تعریف تو آپ کو بتائی کہ جو شخص ضروریات دین کا اس طرح انکار کرے کہ جب اس سے اس انکار کی وجہ معلوم کی جائے تو کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکے، اس کے پاس کوئی ایسی دلیل قوی نہ ہو کہ جو اس انکار کو جائز قرار دے۔ جیسے کہ علماء متکلمین میں باہم عقائد کے باب میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ان کے پاس معقول دلیلیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ کسی چیز کا انکار کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں تو کسی بالکل ایسی معقول دلیل کی بنا پر، اور حقیقتاً ان کا اختلاف وہ اختلاف لفظی ہوتا ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر کا اختلاف ہوتا ہے، ورنہ حقیقتاً ضروریات دین کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ کسی شے کا، کسی ایک جز کا، کسی ایک پہلو کا انکار کرتے بھی ہیں تو ان کے پاس ایک تعویل صحیح ہوتی ہے، تعویل فاسد نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ شخص تعویل صحیح پیش نہ کر سکے، اور عام آدمی کیا تعویل پیش کرے گا سوائے اپنے مطلب بے سروپا باتوں کے اور اپنی عقل کی تیزی ثابت کرنے کی کوشش میں بہت سے لوگ اسی طرح ٹھوکریں کھاتے ہیں، تو ایسا شخص پھر کافر و مرتد ہو جائے گا۔ اور اس کا حکم میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے اس کی شرائط بیان کی تھی کہ یہ کفر اس وقت ثابت ہوگا، یہ ارتداد اس وقت ثابت ہوگا کہ جب جس نے ایسا کیا وہ مسلمان صاحب عقل بھی ہو، یعنی پاگل مجنون نہ ہو، اور کم از کم 7 سال کا تو ہو، کم از کم 7 سال کا، اس سے زیادہ عمر جتنی بھی ہو تو اس کو پھر ہم کافر مرتد قرار دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ عالم ہوش میں ہو، اگر وہ نشے کے اندر ہے تو یہ کفر معتبر نہیں، اس پہ ارتداد کا حکم نہیں لگے گا۔ اور تیسرا اسی طریقے سے تیسری شرط یہ تھی کہ اختیار، مجبوری اور اکراہ کے بغیر ہو، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو، اس طرح کے گن پوائنٹ پہ مثال کے طور پہ کہا کہ تم کفر بولو اور اس کو بولنا پڑا، تو یہ اگر واقعی یہ سمجھتا ہے شخص جو کفر نکالنے والا ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو جیسا کہہ رہا ہے ویسا کر گزرے گا، تو یہ بھی ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں دل کے اطمینان کے ساتھ، کہ دل ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے صرف دکھانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر نکالا جا سکتا ہے، اور اس کلمہ کفر پر ہم اس شخص کو مرتد قرار نہیں دیں گے۔ تو گویا کہ یہ حالت چونکہ حالت اکراہ کہلاتی ہے، تو حالت اکراہ سے باہر جو شخص ہوگا اگر وہ ضروریات دین کا انکار کرے گا تو حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب 2 صورتیں ہیں کہ جہاں پر اس شخص نے یہ کلمہ کہا وہاں پہ حکومت اسلامیہ باقاعدہ قائم ہے، اسلامی سزائیں قائم ہیں، حاکم اسلام موجود ہے، یا یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے آج کل غالباً کسی بھی ملک کے اندر حاکم اسلام حقیقتاً موجود نہیں جو شرعی اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے والا ہو، تو ایسی اگر صورت پیدا ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ تو اگر حکومت اسلامیہ ہے، باقاعدہ ایک حاکم اسلام ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق سزا جاری کرتا ہے، تو وہ تو یہ کرے گا کہ ایسے شخص کو پہلے اس پہ اسلام پیش کرے گا، تم نے کفر کیا ہے، اسلام قبول کرو۔ اگر وہ کوئی عذر بیان کرتا ہے کہ نہیں جی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے انکار کیا، تو اس کو سمجھایا جائے گا پیار سے، محبت سے، اور مستحب ہے کہ 3 دن تک اس پر اسلام پیش کیا جائے اور اسے قید میں مقید رکھا جائے، اور اگر وہ شخص نہیں مانتا تو حاکم اسلام کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کو جان سے مار سکتا ہے، کیونکہ اگر اس شخص کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ فساد منتقل ہوگا دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں، اور اس طریقے سے ارتداد کا سلسلہ جاری ساری ہو جائے گا جو اسلام کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے، تو اس لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر حکومت اسلامیہ نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے دور میں حکومت اسلامی نہیں ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ عوام اسے مارے گی، نہیں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عوام کو، خواص کو اس بات کا مکلف بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کا سوشل بائیک آؤٹ کر لیں، یوں سمجھنے جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ اس سے ملیں گے، نہ اس کے جنازے میں جائیں گے، نہ اس کی عیادت کریں گے، نہ اس کی مزاج پرسی کریں گے، نہ اس کی خوشی میں شریک ہوں گے، نہ اسے اپنی خوشیوں میں شریک کریں گے۔ یہ کرنا لازم ہے، جو یہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہوگا، کیونکہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
ارتداد کا مرتد ہوتا ہے، ارتداد کو اختیار کرتا ہے، مثلا مسلمان سے غیر مسلم ہو جاتا ہے، اور ہم پھر بھی اس سے ملیں، ہنسیں، بولیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہم اس کے کفر پہ راضی ہوئے، اگر کفر پہ راضی نہیں بھی ہیں تو کم از کم ہماری حوصلہ افزائی سے وہ تو کفر پہ ڈٹ گیا، وہ تو کفر سے کبھی واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے اس غلط فعل کا کوئی منفی اثر میرے قریبی لوگوں پر مرتب نہیں ہوا تو وہ جرأت مندی کے ساتھ اس پر چلتا رہے گا، اور اس میں چونکہ معاون ہم بن رہے ہیں اس لیے یقینی سی بات ہے کہ گرفت کا پہلو نکلے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے، اور یہ دین کا بلکہ کہنا چاہیے کہ اسلامی حکم یہ ہے، اسلامی مشورہ یہی ہے کہ ایسے شخص سے دور رہا جائے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے سگے بھائی بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، کوئی بھی ہو۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا رشتے بعد میں ہیں، پہلے اسلامی قوانین ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اسلام فرمایا تھا تو صحابہ کرام جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، مطلب کفار اور صحابہ کرام، یہ آپس میں بالکل جدا جدا ہو گئے تھے، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں آمنے سامنے ادھر کفار ہیں ادھر مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے ان میں، اور لیکن بس ٹھیک ہے پہلے اسلام ہے، اس کے بعد رشتہ داری ہے۔ انہوں نے مروت سے کام نہیں لیا بلکہ باقاعدہ ان کے اوپر تو تلواریں چلیں اور مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی باقاعدہ۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ تلواریں چلائیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جان سے مار دیں، اس کی عوام کو اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس سے دور رہا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص کفر سے اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ کافر اصلی مسلمان ہونا چاہتا ہے، ایک ہے کہ مرتد مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو شخص شروع سے ہی کافر ہے اسے کافر اصلی کہتے ہیں، اور جو شروع سے تو کافر نہیں بلکہ پہلے مسلمان تھا پھر اس نے کفر کو اختیار کیا تو یہ مرتد کہلاتا ہے۔ تو ایک ہے کافر اصلی کا مسلمان ہونا، ایک ہے مرتد کا مسلمان ہونا، یہ ایمان لانا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اگر کافر اصلی مسلمان ہونا چاہے گا، کوئی غیر مسلم میں آپ سے کہتا ہے جی آپ مجھے مسلمان کر دیں، کوئی یہ مشکل چیز نہیں ہوتی، فوراً اس کو کلمہ پڑھا دیں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ بس کلمہ پڑھا دیں، کلمے کا ترجمہ اس کو پڑھا دیں، سمجھا دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور عموماً دوسرا کلمہ ہوتا ہے اس میں گواہی چونکہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ اس سے آپ کہلوا لیں، وہ اپنے دل سے صدق سے کہہ دے گا، دل کا معاملہ تو آپ کو نہیں پتا، وہ ظاہر زبان سے کہہ دے گا، بس مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس میں اس کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر ایک مرتد مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ایک شرط مزید ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جو اس سے کفر سرزد ہوا وہ پہلے اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اپنے آپ کو اس میں غلط کہے گا، بیزاری کا اظہار کرے گا، اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے اسلام سے نکل کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، اب وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو اب ایسا نہیں کہ صرف یہی کلمہ ہم پڑھا کے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ اقرار کرنا پڑے گا اسے کہ میں جس مذہب کی طرف گیا تھا میں مانتا ہوں کہ وہ باطل مذہب ہے، وہ غلط مذہب ہے، اس کے عقائد اور نظریات غلط ہیں، اور اسلام اس کے مقابلے میں حق مذہب ہے، اور میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بیزاریت کا اظہار کروانا از حد ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر ڈالا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اکیلا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو نظام کو چلائے، کنٹرول کرے، ہم سے دو گھر نہیں سنبھلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ یقیناً اور بھی بہت سارے خدا ہیں جو اس کے معاون ہیں، اس کے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ اب وہ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا تو کافر و مرتد ہو گیا، بعد میں شرمندہ ہوا، تو پہلے اس سے اس بات سے بیزاریت کا اظہار کروایا جائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں میں غلط تھا اس بات میں کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، بالکل میرا رب اکیلا پوری کائنات کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اس میں تھکتا نہیں ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور میں اس میں غلط تھا۔ اس کے بعد وہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا معتبر مانا جائے گا۔ ہاں یہ بات ہے، الگ بات ہے، آپ کو پہلے بتایا تھا
اور یہ اس طرح اگر کوئی کرے گا تو اس کی توبہ مقبول ہوگی. لیکن ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مرتد کی 2 اقسام ہوتی ہیں مزید، یعنی ان کو 2 قسموں میں آپ بدل سکتے ہیں. ایک تو کسی نبی کی گستاخی کے علاوہ کسی فعل کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے، کسی قول کی وجہ سے مرتد ہوا، اور ایک ہے کہ نبی کی گستاخی کی بنا پر ایسا ہوا. اس میں فرق ہوگا. عام جو دیگر افعال و اعمال یا اقوال کے ذریعے کوئی کافر و مرتد ہوگا تو وہی اس کا اصول ہے کہ حاکم اسلام اس کے سامنے اسلام کو پیش کرے گا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور جس چیز سے کفر سرزد ہوا اس سے بیزاریت کا اظہار کر دیتا ہے، مسلمان ہے، چھوڑ دیا جائے گا اس کو. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کا حکم علیحدہ ہوگا، جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.